بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیب الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں؟ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھو اللہ کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے۔ اچھا، یہ آیت جو ہے نا، یہ غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی تھی، جہاں پہ مسلمانوں کو سردی سے، بھوک سے، ان کی بہت ساری مختلف تکلیفوں سے جو ہے آزمایا گیا تھا۔ اب ان آزمائشوں میں انہیں نا صبر کی تلقین فرمائی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں تکلیف برداشت کرنا جو ہے وہ قدیم زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ ابھی تو تمہیں پہلے جیسے لوگوں جیسے تکلیفیں پہنچی ہی نہیں ہیں اور تم گھبرا رہے ہو۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ کیے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں طلب کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک آدمی کے لیے گڑھا کھودا جاتا، پھر اس میں کھڑا کر کے آرا لا کر اس کے سر پر رکھ کر اسے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا، لیکن یہ اذیت اسے اس کے دین سے نہ روکتی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ اس بات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کو جب تکلیفیں پہنچی تو وہ ڈگمگا گئے، ان کے ایمان، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں پہنچ رہی، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں تو ابھی اس طرح کی آزمائشیں، اس طرح کی تکلیفیں پہنچی ہی نہیں ہیں جس طرح کی تم سے پہلے لوگوں کو پہنچی تھی۔ دیکھیں، شدت اتنی انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ ان کی امتوں کے رسول اور ان کے فرمانبردار مومن جو تھے وہ بھی اللہ کی مدد طلب کرنے میں جلدی کرنے لگے، مطلب وہ گھبرا گئے۔ حالانکہ رسول اور بڑے صابر ہوتے ہیں صحابہ، لیکن ان مصیبتوں کے باوجود وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت اور بلا جو ہے ان کے حال کو بدل نہیں سکی۔ یعنی کہ ان کو جس طرح بہت سارے واقعات ہم سنتے ہیں کہ حضرت بلال جو ہیں ان کو ننگے پاؤں کو گرم کوئلوں پہ چلایا جاتا تھا اور بہت اذیت دی جاتی تھی، لیکن ان کو اپنے دین سے وہ نہیں ہٹے تھے۔ تو اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تمہیں تو پہلے جیسے لوگوں جیسے تکلیفیں ہی نہیں پہنچی، لیکن اللہ کی مدد مومنوں اور صبر کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ آگے آتا ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے بہت قریب ہے، لیکن کس کے؟ جو صبر کرتے ہیں اور جو مومن ہیں، اللہ پر پکا ایمان رکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہرقل نے ابو سفیان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تم نے اس نبی سے جنگ بھی کی ہے، تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر ہرقل نے کہا، تمہاری جنگ کیسی رہی؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ہمارے مابین جنگ ڈول کی مانند ہے، جسے کبھی وہ ہم پر انڈیل دیتے ہیں اور کبھی ہم ان پر انڈیل دیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ انبیاء کی اسی طرح آزمائشیں ہوتی ہیں اور بالآخر انجام کار فتح و نصرت انہی کی قدم بوسی کرتی ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تکلیفیں آتی ہیں، کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی ان کو شکست ہوتی ہے، لیکن آخر کار جو ہے فتح جو ہے وہ مومنوں کو ہی ملتی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتے ہیں ان کو موت آتی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ آپ پہ اگر آزمائشیں آتی ہیں تو آپ نے یہ گھبرا کے یہ نہیں پریشان نہیں ہو جانا کہ اللہ ہمیں تو تیری مدد نہیں مل رہی ہے، اللہ ہم تو اتنے پریشان حال ہیں اور تو ہماری مدد نہیں کر رہا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری آزمائشوں کے بدلے جو ہے نا وہ آخرت میں بہت بڑا مقام دیا جائے گا۔ اور یہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے کہ جو آپ کو مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی، ایون کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اس کا گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔
تو اس آیت میں کیا ہمیں سمجھ آئی ہے کہ ہم نے پریشانیوں مصیبتوں سے ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ تمہیں تو ابھی تک پچھلے لوگوں جیسی پریشانیاں آئی نہیں ہیں، ان جیسی تکلیفیں آئی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ میری مدد بہت قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ صابر اور مومنوں کے قریب ہے. اس کی بعد جاتی ہے آیت نمبر 215. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں. کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. اچھا، یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں نازل ہوئی، جو بہت مالدار تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں. تو اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا ہے کہ تم خیر میں سے جو بھی ہے خرچ کرو، یعنی جو چاہو خرچ کرو، مگر وہ خیر سے یعنی کہ حلال طریقے سے حاصل ہوا ہو، کیونکہ حرام مال کو ہم خیر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اب خرچ کرنے کی جگہ بتائی گئی ہیں. خرچ کرنے کی جگہوں میں سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا گیا ہے، پھر زیادہ قرابت والے رشتہ دار تاکہ رشتہ داری کا بھی حق ادا ہو، پھر یتیموں کا ذکر ہے، پھر مسکین کا، اور پھر مسافروں کا. ٹھیک ہے، کیونکہ مسافر جو ہیں وہ اپنے شہر سے دور ہونے کی وجہ سے ایک طرح سے محتاج ہوتے ہیں. اور اب دیکھیں پھر آ رہا ہے کہ اے اللہ، اے مسلمانوں، تم خیر میں سے جو بھی عمل کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا اور دیکھنے والا. ٹھیک ہے. اس آیت میں یہی ہے کہ تم مطلب کہاں خرچ کرنا چاہیے مال. اس کے بعد اور خیر سے، یہ نہیں کہ آپ حرام کماتے رہو اور آپ کہو کہ میں حرام کماتا ہوں لیکن میں اللہ کی راہ میں بھی تو بہت دے رہا ہوں نا. اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ نے حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے بچے کے پیٹ میں ڈالتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمانے کے طریقوں سے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اس کے بعد كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مسلمانوں، تم پر اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، اور وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اچھا، اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں پر جہاد فی سبیل اللہ کو فرض قرار دیے. اگرچہ اس کام میں جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، مختلف قسم کے خطرات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں مومنوں کے لیے خیر ہی خیر ہے. دشمنوں کے اوپر غلبہ، مال غنیمت کا حصول ہونا، اس کے علاوہ آخرت کی کامیابی، جہنم سے نجات، یہ سب خیر ہی خیر ہے. اب بعض چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ پسند کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کیا ظاہری راحت ہوتی ہے کہ خاطر جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دینے کا انجام کیا ہے؟ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، دشمنوں کو قابض ہو جانا ہے، قیامت کے دن اللہ کے غضب و غضب کا شکار ہونا، جہنم کے عذاب کا سامنا ہونا. تو بظاہر اس کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے میرے لیے میں اس کو پسند کر ہوتا ہوں چیزوں کو، لیکن اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہری طور پہ آپ کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں لیکن اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. یہ ویسے تو یہ جو آیت ہے یہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کے حساب سے پڑھ رہے ہیں کہ ظاہری طور پہ تو لگتا ہے کہ بہت مشکلات ہیں لیکن اس کا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ویسے عام زندگی میں بھی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم پسند کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرتا ہے، وہ ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں کس طرح سے ہمارے لیے بہتر ہیں. ٹھیک ہے.
اب سورہ نساء میں بھی ارشاد ہوا ہے اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے اور پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا ہو اور نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کا خیال آیا ہو تو وہ نفاق کی حالت پر مرا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیں جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے لڑنا ہے، تلواروں اور لڑائی کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، جہاد بالقلم بھی ہو سکتا ہے، جہاد بالنفس بھی ہے۔ آپ کے سامنے کچھ ایسا شیطانی عمل ہے کہ آپ لیکن اپنے نفس کو آپ نے روکا ہوا ہے، برائی سے رکے ہوئے ہیں، تو یہ بھی جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاد جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے جنگ کرنی ہے، تو جس کے دل میں خیال ہی نہیں آیا، جو کبھی برائی سے رکا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کس میں مرا؟ نفاق کی حالت پر مرا۔ حدیث پاک ہے یہ، ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ آج کا لیسن جو ہے ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ جو ہے ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔